میں فرحان IMB سے آج میں آپ کے سامنے کچھ روشنی ڈالنے والا ہوں، جس میں منصور خان نے جو ویڈیو ریلیز کیا تھا اس میں کچھ لوگوں کا نام لیا تھا، جس میں یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہماری کمپنی گر گئی ہے، جس میں سے ایک مولانا ہے محمد زین العابدین صاحب ہیں۔ تو میں ان سے بات کرتا ہوں، اب پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ ان کا نام کیوں آیا۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا آپ نے ویڈیو تو دیکھا ہوگا منصور خان جی کا، بالکل۔ اس میں آپ کا نام ہے، جی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو کہ ہماری کمپنی کو گرائے ہیں، جی، تو انہوں نے آپ کا نام کیوں لیا؟ یہ کمپنی جیسے ہی شروع ہوئی، جی شروع ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ پونجی اسکیم ہے، اچھا تو ہم نے جو ہے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ اچھا جی پھر ہمارے پاس جو ہے فون آیا جی کہ 3.5 لاکھ کی کتابیں آپ کو ہم بھیج رہے ہیں۔ حضرت، یہ آپ نے جو کہا نا کہ یہ کمپنی پونجی ہے، جی جی، یہ آپ کس ایئر میں، کچھ یاد ہے آپ نے پہلی بار کب اس کے خلاف میں بولا تھا؟ 5 سال تو ہو گئے، 5 سال ہو 6 سال تو ہو گئے شروع ہی سے۔ شروعات میں شروع ہی جب یہ کمپنی شروعات ہوئی اسی جی وقت آپ اس کے اگینسٹ میں جی تھے؟ جی بالکل۔ اچھا ٹھیک پھر اس کے بعد جو ہے اس سے ہم منع کر دیا، ہے نہیں جی چاہیے۔ اچھا پھر اس کے بعد ہم جو ہے اس کی مخالفت میں، ہوں کمپنی کی مخالفت میں، کیونکہ وہ غلط ہے، جی پھر ہم نے باقاعدہ مفتی صاحب دارالعلوم دیوبند کے مفتی سعید صاحب پالن پوری، ہوں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تبھی اور مفتی شعیب اللہ سے یہ کیوں اختلاف ہے اس معاملے میں؟ اچھا تو ہم نے کہا کہ اتنا یہ دے رہا ہے، وہ نفع اتنا دے رہا ہے، اتنے پرسنٹیج دے رہا ہے۔ جی تو مفتی صاحب نے کہا کہ ان سے جا کر عوام سے کہو ہوں کہ اتنا نفع تو کسی طرح ہو ہی نہیں سکتا، وہ جی غلط ہے، جو پیسے ڈالے واپس لے لو۔ ہوں تو جیسے مفتی سعید صاحب تقریباً 4 سال پہلے جب مفتی سعید صاحب نے کہا دارالعلوم دیوبند مجھ سے، تو میں آ کے جمعے کے خطبے میں بولنا شروع کر دیا، اچھا بلکہ میں جمعے کا کوئی خطبہ ایسا نہیں کہ جس کے اس کا تذکرہ نہ کیا ہو، جمعہ ہو، عید کی مجلس ہو، پھر یا دستار بندی کا جلسہ ہو، جہاں بھی گیا ہوں، داون گرہ میں کوئی میٹنگ میں گیا تھا، وہاں ظہر کے بعد ایک پروگرام بیان رکھ دیا تو بیان میں سنا دیا۔ تو میں جو ہے مستقل اسی میں لگا رہا اچھا کہ بھئی یہ غلط ہے، پیسہ مت ڈالو، یہ بھاگ جائے گا، بلکہ میں یہ بھی کہا تھا کہ اس میں 2 کاف جمع ہو جاتے ہیں، اچھا ایک پیسہ انویسٹنگ میں پیسہ ڈال کر وہ کاہل ہو جاتا ہے، اور جب بھاگ جاتا ہے تو کنگال ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ آپ جب اتنا اس کے اگینسٹ میں تھے، اس کے باوجود بھی بہت سارے جو انویسٹر ہیں جی جا کے پیسہ ڈالے ہیں، جی تو لوگوں نے آپ کے ایریا سے بہت سارے لوگوں نے پیسہ ڈالا ہے، ڈالی ہے، تو لوگوں نے آپ کے بولنے کے بعد بھی بات سنی بات نہیں؟ نہیں سنی۔ نہیں سنی؟ بعد میں جو لوگ سنے تھے ہاں انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر رضوان ڈینٹل، ہوں میں بلاری سے واپس آ رہا تھا تو مجھ سے فون میں کہا کہ حضرت آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ تو کیا بات ہے؟ نہیں، میں 1 کروڑ روپے ڈالنا چاہتا تھا، اچھا آپ نے منع کیا، میں نے ڈالا۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب عوام یہ کہتی ہے کہ بہت سارے مفتی لوگ ان کے فتووں کو سن کے ہم جا کے ڈالے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایسے ہیں کہ ایسی بھی آوازیں تھیں جو اس کی خلافت کر رہی تھیں، جی جی، تو لوگوں کو خلاف جو کر رہے تھے ان کے بارے میں تو سننا چاہیے تھا۔ سننا چاہیے تھا۔ تو یہ عوام ڈائریکٹلی کسی مفتی کو بلیم نہیں کر سکتی جی ہے، کیونکہ آپ کے پاس اس کے خلاف میں بھی لوگ تھے اور اس کے سپورٹ میں بھی اور تھے۔ ہم نے فتویٰ بھی شائع کیا دارالعلوم صاحب علی تو اللہ اب یہ جو جنتا بولتی ہے نہیں صرف مفتیوں کو دیکھ کے، تو بھائی آپ ایسا ہے کہ جب کبھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے کسی ڈاکٹر کے پاس رائے مشورہ کرتے ہیں تو بہت سارے ڈاکٹروں کے بارے میں پتہ کر کے تب جاتے تب ہیں، جاتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کے دلوں میں، انویسٹر کے لیے بول رہا ہوں، جی جی، کہیں نہ کہیں لالچ تھا، لالچ تھا۔ تو اس لالچ کی وجہ سے جی آپ لوگوں نے ان لوگوں کے باتوں کو نظر انداز کیا جی جو ان کے خلاف میں تھے۔ بالکل تو یہ نام جو منصور صاحب نے لیا ہے وہ اس لیے لیا ہے کہ آپ ریگولر بیسس پہ ان کے خلاف میں بولتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک صاحب کو میرے پاس بھیجا تھا، اچھا بھیج کر مجھ سے یوں کہا کہ آپ ماشاء اللہ کہ بھئی تم جو ہے ایسا کرو، انہوں نے اپنے ذمہ لیا وہ صاحب کہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں کہ 5 اسٹار ہوٹل میں ہندوستان پہ بڑے بڑے علماء کو بلاؤ، MLA MP کو میں جوڑوں گا، پھر ججز کو بلاؤں گا، سب کے سامنے کمپنی کو پیش کریں گے، اگر صحیح ہے تو آگے بڑھیں گے ورنہ اسے ختم کر دیں گے۔ جی تو میں انشاءاللہ میں کروں گا۔ میرا مفتی افتخار صاحب اور مولانا لطف اللہ صاحب تینوں کا نیپال جانا طے تھا، اچھا تو واپس آ کے میں کروں گا۔ تو واپس آنے کے بعد جو ہے چند ہی دنوں میں یہ شمیم سالک جو ہیں انہوں نے کیا کر دیا کہ سیلم کے جی مظاہر العلوم سیلم کا مدرسہ ہے، جی وہاں کے پھر ان کی ایک شاخ ہے دیوبند میں دارالعلوم زکریا، وہاں سے علماء کو بلا کر یہاں کمپنی میں لایا،
اور بتایا، انہوں نے کہہ دیا کہ 200% کریکٹ ہے. دیکھا تھا میں نے ان کے کہ انہوں نے بہت اتنا شرم یہاں پہ گولڈ ہے اور پراپرٹی کے بیچنے کے بعد بھی پیسہ بچ جائے. پیسہ تب بچ تو جائے گا. بات یہ ہے کہ میں اگر سیدھے لفظوں اس میں کی مخالفت کھل کے کیا میں جی زی سلام کی طرف سے جو آیا تھا، کہ غلط ہے وہ. جی بالکل غلط ہے. اور جو آئے تھے وہ اچانک نہیں آئے ہیں، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں. اور شمیم ان کو لے کر آیا ہے، جی شمیم سالک کو لے کر آیا ہے. اور جو ہے یہ لوگ انویسٹر ہیں، وہ بھی انویسٹر ہیں باقاعدہ. اچھا، تو اس سے دو چیز نکلتا ہے حضرت. جی یا تو ان کو خرید لیا گیا تھا، جی یا پھر ڈپلیکیٹ مولانا تھے. ڈپلیکیٹ مولانا مولانا اوریجنل مولانا اوریجنل ہیں، لیکن وہ انویسٹر ہیں. انویسٹر. جی شمیم سالک نے مجھ پر الزام یہ لگایا. اس کے بعد جی میں نے انہوں نے ان کا ویڈیو دیکھا، سن لیجئے. کچھ پوائنٹ ایسے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ گنڈا ہیں. جی سنیے، میں نے کہا آپ لوگوں کو پیسہ دے کے ان سے وصولتے ہیں، دھمکی دے کے، ایسی الزام ہے آپ کو. جی جی تو اصل میں ان کو گنڈا کہہ دیا، جی اس لیے کہ ہمیشہ گنڈوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ. اچھا. وہ پورے علاقے میں مشہور ہیں، وہ منہاج نگر میں. کسی سے پوچھ لیجیے. ایک دوسرا جو ہے، ایک مرتبہ وہ صلاح الدین کا جو نام لیے ہے جی وہ صلاح الدین جو ہے مدرسہ چلاتے تھے. جی بچے کو ایسا مارا ہے کہ پوری پیٹھ زخمی، پوری جسم پیٹھ سے لے کے پاؤں تک زخمی. اچھا. تو وہاں کے جو ایریا کے جو گنڈا لوگ تھے وہ آ گئے میرے پاس. آ کر دیکھو ہم پولیس میں جا رہے ہیں، ٹی وی میں بلا رہے ہیں، کریں. ان کو دفتر میں بٹھا کے سمجھا کے بولے یہ کام مت کرو، میں سمجھاؤں گا. اس کے بعد جو ہے اس کے والد آئے تھے، کہ خرچ اتنا ہوتا ہے، جی خرچ اتنا ہوتا ہے. تو خرچہ دلا کر میں ہاتھ لیا نہیں، خرچ کے پیسے ان کے والد لیے ہیں، میں کچھ بھی نہیں لیا. اللہ بہتر جانتا ہے. اس سے یہ میرے پاس کبھی ہے نہیں. وہ خود آئے تھے، جی ان کو میں اسے جو ہے انہوں پولیس میں دیتا ہوں بولے، پیپر میں دیتا ہوں بولے، خواہ مدارس کا نام بدنام ہوگا، اس لیے میں کہا کہ علاج کے پیسے لے لو. تو علاج دیے ہیں بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو یہ جو الزام لگا ہے الزام لگا ہے، آپ بھی گنڈا ہیں اور آپ بھی تو یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. یہ ایک دیکھیے کیا ہے حضرت کی، یہ ایک دوسرے پہ جو الزام لگ رہا ہے علماء کے اندر اور مولانا کے اوپر، اس سے امت میں بہت غلط میسج ہے. جی جی تو کہیں اور شمیم کے بارے میں سب سے آپ معلوم کر سکتے ہیں جی کہ وہ جو ہے باقاعدہ ہر فوٹو میں، ایک جگہ جے نگر میں جو اوپننگ ہوئی وہاں تھالیاں بجا رہا ہے. جی اچھا. ہاں تھالیاں بجا رہا ہے منصور کے بازو کھڑے ہو کر. اور پھر عتیق بول کے بولی، عتیق ہے وہ اس کا سیلم کا، وہ بازو کھڑا ہے. ہر جگہ وہ ساتھ میں تھے. وہ تو ان کے یہ ہے، پروردہ ہیں وہ. اس سے یہی ہے کہ منصور صاحب نے اپنی جو اسکیم تھی اور اپنی جو چیز تھی کہیں نہ کہیں بہت اچھے سے لوگوں کو مینیج کر لیا کہ جنتا بیوقوف بن گئی. جی جی اور اس میں علماء کو بھی یوز کیا ہے، استعمال کیا. ایسا بھی میں تو 100% یہ نہیں کر سکتا ہوں کہ علماء لوگوں کی غلطی تھی، میں نہیں بول سکتا ہوں. لیکن میں یہ بول سکتا ہوں کہ وہ اپنی جو جال بچھائے تھے، مارکیٹنگ جو کر رہے تھے، آپ لوگ کو بہت اچھے سے لوگ یوز کیا. وہ جو آئے تھے جی انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ ایسی کریں، آپ میں منصور کہیں ایک جگہ بیٹھ کے کچھ بات کر لیں. تو میں نے کہا کہ منصور کو یہ اس سے بات کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اس وقت بات کرنا شراب خانے میں دودھ پینا دونوں برابر ہوا. تو مطلب آپ کو اس بات کے لیے بار بار ایجنٹ بھیجا جاتا تھا کہ آپ ان کے سپورٹ میں بات کریں، لیکن آپ نے نہیں کیا، اس لیے اس ویڈیو میں آپ کا نام آیا. جی 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 آپ کا بہت بہت شکریہ حضرت.